آج 29 ذوالحج اسلامی سال کی آخری جمعرات کا دن ہے اور رات چاند رات ہے، دن جمعرات کا دن ہے اور ایسا برسوں بعد ہوتا ہے اور آج ایسا ہوا ہے تو آپ فوری طور پر یہ 3 کام کر لیں۔ جو شخص بھی یہ 3 کام آج کے دن کر لیتا ہے یقیناً نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے حالات بدل جاتے ہیں اور پورا سال اس کو خوشحالی مل جاتی ہے، قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے، جو چیز کی آرزو کرتا ہے، جو کچھ مانگتا ہے سو پا لیتا ہے۔ یہ 3 کام جس نے کر لیے اس کا مقدر بھی بدلا، اس کی قسمت بھی سنوری، اس کے گھر والوں کا مقدر بھی بدل جاتا ہے، اس گھر کا بچہ قسمت والا ہوتا ہے، مقدر والا ہوتا ہے۔ بہرحال آپ وقت کو ضائع کیے بغیر فوری طور پر چاہے سارے کام چھوڑ کر بھی یہ 3 کام کرنے پڑیں تو آج ہر حال میں یہ 3 کام کر لیجئے گا، پھر دیکھیے کیسے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، کیسے تمہارے لیے معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، کیسے تمہارے لیے ساری راہیں کھلتی ہیں۔ اب میں آپ کو اختصار کے ساتھ یہ 3 چیزیں بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، کربلا کی سرزمین پر جتنے تن شہید ہوئے تھے اس تعداد کے برابر آپ نے سب سے پہلے یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ خاص تسبیح جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تمہارے حالات بدلتے چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ موقع سال بعد ملتا ہے اور یہ تو موقع جو میں نے عرض کیا کہ دن جمعرات کا، رات جمعہ کی، اور یہ محرم یعنی کہ ذی الحج کی آخری نئے اسلامی سال کی آخری دن ہے اور رات چاند رات، تو ایسا جب ہوتا ہے تو یہ صدیاں لگ جاتی ہیں ایسا موقع آتے ہوئے۔ اس لیے آج یہ موقع ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس موقع سے کیوں نہ ہو کے فائدہ اٹھائیں۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے، یہ ایک خاص تسبیح جو بڑی مبارک تسبیح ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب تسبیح ہے، جس کی تسبیح کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ، کیونکہ جمعرات کا دن عام دن نہیں ہے، اس کی میں مت سمجھیں کہ شاید یہ عام دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اور محرم کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے، جس میں لوح بنا ہے، جس میں قلم بنا ہے، جس میں کرسی بنی ہے، جس میں زمینیں بنی ہیں، جس میں آسمان بنا ہے، جس میں سب کچھ بنا ہے، یہ وہ مہینہ ہے۔ اور اس میں جو بندہ آج یہ 3 کام کرتا ہے پھر وہ اپنے لیے جو چاہتا ہے اسی طرح کا معاملہ اللہ اس کے ساتھ فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب یہ دن آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس دن اللہ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے، جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جو رزق مانگتا ہے اس کو رزق عطا کر دیا جاتا ہے، جو شہرت مانگتا ہے اس کو شہرت مل جاتی ہے، جو جس چیز کا سوال کرتا ہے اس کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جاتا ہے، بس شرط ہے کہ وہ آپس میں مسلمان بھائی ناراض نہ ہو، کسی کے ساتھ وہ کینہ نہ رکھتا ہو، کسی کے ساتھ حسد نہ رکھتا ہو، کسی کے ساتھ وہ بغض نہ رکھتا ہو۔ یہ ساری چیزوں سے تمہیں معافی مل جائے گی۔ کب؟ جب آج کے دن آپ یہ مختصر سی تسبیح پڑھیں گے۔ اس لیے دوستو یہ بڑا مبارک لمحات ہیں، یہ بڑے قسمت والوں کو ملتے ہیں، اس لیے آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اس سے غنیمت سمجھیں، کیونکہ ماہ محرم میں ایک عمل کرنے پر ایک نیکی نہیں ملتی، نہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے اس مہینے کا ایک روزہ رکھنے پر اللہ ایک روزہ نہیں بلکہ پورا مہینہ روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اسی طرح آج کے دن یہ تسبیح پڑھنے پر 1 یا 2 چیزوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جس نے اپنے گناہوں سے معافی مانگی، اللہ سے بخشش طلب کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ جس نے رزق میں اضافہ مانگا، اللہ نے رزق میں برکت پیدا کر دی، تنگ دستی کو اللہ نے دور فرما دیا۔ جس نے اولاد مانگی، اللہ نے اولاد عطا کر دی۔ اور جو اس ذکر کو کرتا ہے نا، صرف یہ الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پہلا کام ہے۔ کتنی بار اس کو پڑھنا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، سب سے سن لیں۔ اولاد کی نعمت جن کے پاس نہیں ہے، اولاد مانگی، یہ پہلا کام میں عرض کر رہا ہوں۔ اولاد نہیں تو اولاد مل جائے گی، اور اسی طرح بارش نہیں ہو رہی تو بارش کے لیے دعا کریں تو اللہ بارش کا نزول فرما دے گا۔ مشکلات نہیں ختم ہو رہی، بڑے بڑے جتن کر لیے ہیں، بڑی بڑی کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں، بس اس کو پڑھ لیں، تمہیں تمام مصیبتوں سے نجات مل جائے گی۔ روح کی پاکیزگی ہوتی ہے، روح کو طہارت ملتی ہے۔ جیسے ہم جسم کو پاک صاف ستھرا رکھنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اسی طرح روح کو پاک کرنے
کرنے کے لیے بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان چیزوں میں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ آج آپ نے اس طرح ان کلمات کو پڑھا جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آپ کی روح کو پاکیزگی ملے گی، آپ کی زندگی سے مشکلیں ختم ہوں گی، آپ کے حالات بدلیں گے۔ پھر پورا سال لاکھوں نے کروڑوں کی آرزو بھی کریں تو وہ ملتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کا فضل ملتا ہے، اور رحمت خدا بندی تمہیں اپنے اندر ڈھانپ لیتی ہے۔ اس لیے توبہ استغفار کے ذریعے ہی بندے کو مناجات ملتے ہیں، اس کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے، اس کے ذریعے ہی اس بندے کے لیے راہیں کھلتی ہیں۔ دیکھیں انسان خطا کا پتلا ہے، خود شیطان جب حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا کہ اللہ فرماتا ہے میرے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ فوری طور پر میری بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیتے ہیں اور میں ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں۔ اور اس پر شیطان چیخا تھا، رویا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میں تو کب سے گمراہ کرتا ہوں، وہ فقط توبہ کرے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ دیکھیں انسان کبھی کسی مشکل کا انکار نہیں کر سکتا، کبھی کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، کبھی کوئی دکھ خوشی آ جاتا ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو اس لیے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جب آپ اس عمل کو کریں گے تو ہر قسم کی مشکلات دور کر دی جائیں گی، ہر قسم کے غم دور کر دیے جائیں گے، ہر قسم کا دکھ اور مصیبت آپ سے دور کر دیا جائے گا۔ اس تسبیح مبارک کو، جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے، جو پہلا کام میں نے آپ کو بتایا یہ تسبیح ہے، اس تسبیح کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، 70 مرتبہ پڑھنا ہے، 70 بار پڑھنا ہے۔ میں اس لیے ایک بات کو 2-3 مرتبہ جو ضروری ہوتی ہے دہراتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں، اچھے طریقے کے ساتھ آپ اس عمل کو کر پائیں، ورنہ تو بہت سارے لوگ آتے ہیں اعمال کرنے کے لیے اکثر ناکام ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ عمل کی ترتیب نہیں سمجھتے، عمل کی ترتاد نہیں سمجھتے، اور عمل میں کرتے ہوئے سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناکامی کا یہی سبب بنتا ہے، شیطان تو چاہتا ہے کہ اس کو میں ناکام کروں تاکہ اس کا اپنے رب سے جو ہے وہ اپنے رب سے یقین اٹھ جائے، تو ہم نے اپنے یقین کو کھونے نہیں دینا، اپنے یقین کو پختہ رکھنا ہے۔ کوئی انسان اپنے اوپر پریشانی مشکل کا انکار تو کر نہیں سکتا، یہ دنیا مصیبتوں اور پریشانی اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں تو بعض خواتین اپنے خامند کی بے روا روی کی وجہ سے پریشان ہیں اور غمگین رہتی ہیں۔ کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے پر غم میں رہتے ہیں تو بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستائے رہتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے غم و الم اور پریشانیوں سے فوری نجات حاصل کر سکوں تو وہ اس کو بندے کو چاہیے کہ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرے۔ آپ پر سخت ترین پریشانی آ چکی ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آج آپ نے یہ پہلا کام جب کرنا ہے تو اپنے پچھلے تمام سابقہ گناہوں کا تصور رکھنا ہے، اللہ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور آپ کی امت کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ پھر یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد اس مہینے میں نکالا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سخت بیمار تھے، ان کو اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ پہلی مرتبہ اس میں جو ہے وہ رحمت والی بارشوں کا نزول ہوا، یعنی بارش پہلی مرتبہ اس مہینے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت کرتے تھے سوائے اس دن کے کہ یوم عاشوراء کے اور اس ماہ مبارکہ میں جس میں روزے حضور رکھتے تھے وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضور فرماتے تھے رمضان کے بعد جس کے روزوں کی فضیلت زیادہ ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس لیے جس میں سب سے زیادہ نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے رمضان کے بعد۔ اس لیے جو لوگ ماہ رمضان میں، ماہ شعبان میں، ذی الحجہ میں ابھی تک برکتیں نہیں حاصل کر پائے وہ لوگ اس مبارک لمحات میں اس عمل کو کر کے برکتیں حاصل کر لیں گے۔ اب دوسرا کام جو ہے وہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک جو میں آپ کو عرض کروں گا، جو میں آپ کو بتاؤں گا، وہ درود پاک آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس میں ایک ذرہ برابر بھی آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنا۔ ویڈیو مکمل دیکھیں گے، بات مکمل سمجھیں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ بہت سارے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، فائدہ نہیں حاصل کر پاتے۔ اس لیے اگر تو آپ سنجیدہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے حالات بدلیں، پورا سال میں خوشحالی کی زندگی گزاروں، ہر غم سے مجھے نجات مل جائے، تو پھر اپنا وقت برباد نہ کریں، فوری سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے یہ کام آج ضرور کر کے دیکھیں، کیونکہ اس جیسا کام جس نے بھی کیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری راہیں کھول دی ہیں، اس کے تمام معاملات کو حل فرما دیا ہے، ہر دکھ اور مصیبت سے رب نے نجات عطا کر دی ہے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے، کیونکہ یہ موقع جو آج اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس موقع میں سب سے پہلا کام جو میں نے آپ کو بتایا اس کی تعداد کے برابر آپ نے یہی الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کوئی مشکل ہے؟ یہ الفاظ جو تعداد بتائی اس کے برابر آپ نے پڑھنے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ جب پہلے سال کے پہلی رات پہلے دن میں، یعنی آخری جمعرات میں، اگلا محرم کا چاند نظر آنے پر آپ استقبال اس طرح کریں گے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے، تو پھر سمجھ لیں اللہ تمہیں کامیابیوں عطا فرما رہا ہے، اللہ تمہیں کامیابیوں سے نواز رہا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے جو دوسرا کام کرنا ہے وہ درود پاک۔ درود پاک کون سا پڑھیں گے اس کے بارے میں اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے، لیکن میں یہ بات آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ کون سا درود پاک پڑھیں گے تو آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے آپ نے، اس بات کو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا اور سمجھنا ہوگا تاکہ آپ کو مکمل طور پر اس سے فائدہ ہو، ورنہ بہت سارے لوگ نہیں کر پائیں گے۔ اب آپ نے جو درود پاک پڑھنا ہے وہ ذرا سن لیجئے گا۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن افضل بہترین یہی ہے کہ آپ درود ابراہیم پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اسی درود پاک کو پڑھیں تاکہ آپ کو ساری برکتیں حاصل ہو سکیں۔ اس کی تعداد کتنی ہے؟ مختصر سی تعداد ہے، اس کو آپ نے جو پڑھنا ہے، دیکھیں اگر آج آپ یہ ٹائم یہ وقت نہیں نکال پائے تو سمجھ لیں بہت بڑی برکت سے محروم رہ گئے۔ اس لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ میری نسلیں بھی ہمیشہ آباد رہیں، ان کو بھی ہمیشہ رزق کی فراوانی ہوتی رہے، ہمیشہ رزق کے دروازے ان کے لیے بھی کھلے رہیں، تو وہ لوگ اس ترتیب کے ساتھ سب سے پہلا کام جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ کام کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم سورت پڑھنی ہوگی۔ درود پاک آپ نے پڑھنا ہوگا صرف اور صرف اس مقام پر آپ نے 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفار جو تعداد بتائی ہے، آپ نے جس تعداد کے برابر استغفار کو پڑھا ہے، اس تعداد کے برابر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی 70 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے۔ جو درود پاک میں نے عرض کیا ہے یہ درود ابراہیم ہے، یا کوئی دوسرا چھوٹا درود پاک بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 50 کا جو لفظ نکلا تھا میری زبان سے ویسے نکلا ہے، آپ نے جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے اس تعداد کے برابر پڑھنا ہے، کیونکہ آج اس تعداد کے برابر ہی اعمال کیے جا رہے ہیں، اور یہ تعداد بڑی مخصوص تعداد ہے، اور تعداد اور اعداد والے عمل ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے دوستو جب حدیث مبارکہ بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ ہر تنگی اور پریشانی سے اس کو نکال دیتا ہے، غم سے نجات دے دیتا ہے، رہائی نصیب کر دیتا ہے، رزق ایسی جگہوں سے دیتا ہے جہاں غمان بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگ تو اکثر یہی اعمال بتاتے تھے، یہی وظیفہ بتاتے تھے، پھر ہم نے دیکھا ہے اس کی بڑی بڑی برکتیں ہم نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھی ہے، مشاہدہ بھی کیا ہے۔ واقعی حقیقتاً یہی کچھ ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کیونکہ گناہوں سے پاک ہیں، اس کے باوجود حضور علیہ السلام استغفار کی کثرت فرماتے تھے، کبھی حضور 70 مرتبہ کبھی 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنانے لگا ہوں جو حضور سے انہوں نے سنی۔ آقا نے فرمایا اللہ کی قسم میں دن میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے توبہ کی نیت سے اس استغفار کو پڑھنا ہے، پھر درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دعاؤں
قبول ہوتی ہیں، کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ہر دعا کو اللہ تعالیٰ مقام شرف قبولیت فرماتا ہے، یعنی کہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس طرح آپ نے دوستو جو ہے وہ آپ نے درود پاک پڑھا، وہ دعائے استغفار پڑھی، اس کے بعد آپ نے کیونکہ اب جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آپ کے لیے بڑی عجیب بھی ہوگی اور نئی چیز بھی ہوگی۔ اب قرآن مجید کی ایک عظیم صورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ آج ہم نے رب سے رحمت کا سوال کرنا ہے، رحمت مانگنی ہے، اس کا کرم مانگنا ہے، اس کا فضل مانگنا ہے۔ اب رحمت کا سوال کیسے کرنا؟ اس سورہ مبارکہ کے ذریعے، کیونکہ یہ سارے قرآن کی ماں ہے، یہ سارے قرآن کی ماں ہے، اور ماں کی فضیلت جتنی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے جس کے نزول پر شیطان بھی چیخیں مارتا تھا، شیطان بھی روتا تھا، اور شیطان بھی آہوزاری کرتا تھا، اور اس سورہ مبارکہ کے ذریعے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آیات کے برابر دوزخ کا ہر دروازہ اللہ بند فرما دیتا ہے، جنت کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی پہلی صورت بھی ہے۔ اور اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہر نماز میں اس کو پڑھنے کا حکم دے رکھا ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جتنا اس کا پڑھنا آج تمہارے لیے اتنا ضروری ہے جتنا تمہارے لیے زندہ رہنا ضروری ہے، کیونکہ یہ پڑھنے سے اللہ تعالی ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا کر دیتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے راستہ صراط مستقیم کا مل جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اس میں اور بہت ساری چیزوں کا ذکر اور موجود ہے۔ اب آپ نے کیونکہ یہ سورہ مبارکہ وہ جس کے بارے میں ایک صحابی رسول حضرت ابو زید فرماتے ہیں، مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزر ہوا مدینہ منورہ کی ایک گلی سے، جب ہم گزرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک ایک گھر سے آواز سنی اور حضور وہاں رک گئے، میں بھی رک گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ حضور نے ایک شخص کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، جب صحابی نے سورت مکمل کی تو حضور فرماتے ہیں ما فی القرآن مثلھا، اس جیسی قرآن میں اللہ نے کوئی اور صورت نہیں نازل فرمائی۔ یہ اتنی مبارک صورت ہے جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے معرفت کے دروازے کھول دیتا۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، لفظ آمین لازمی پڑھنا ہے، یعنی لفظ آمین کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ بسم اللہ کے بغیر نہیں، بسم اللہ کے ساتھ ہی سورہ مبارکہ کو پڑھا جائے گا، کیونکہ لفظ آمین کے ساتھ اور بسم اللہ کے ساتھ جب اس کو پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 4 نوری ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جو بندہ چاہتا ہے جس کے لیے فرشتے دعا کریں وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب میں نے عرض کی ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے پڑھتے ہی جب آپ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پر پھیرنے سے پہلے آپ کی دعا کو قبول فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج ہماری چاند رات میں خصوصی دعا ہے، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں صرف اور صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی، ہر دعا قبول ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔